بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ عاقل نے اتنی مبالغہ آرائی سے میرے کو بلایا ہے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, پریشان ہو رہا تھا, تو پتا نہیں اب یہ اتنی تعریفوں کے بعد کس کا نام آئے گا. تو میرا نام آ گیا. مجھے امید ہوتی نہیں ہے, کبھی اتنی تعریفیں سننے کی عادت بھی نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور فرینڈز آف میمن کے حوالے سے, کیونکہ آج یہ پہلا پروگرام ہے, پہلی بار آپ سے رابطہ ہو رہا ہے اس طرح. ویسے تو آپ سب لوگ ہمارے ادارے کو بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن یہ باقاعدہ ہم نے یہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ کچھ فرینڈز آف میمن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں. آج کوشش کروں گا کہ, ویسے کہا جاتا ہے کہ اکرم بھائی جو ہے وہ تقریر لمبی کرتے ہیں, تو کوشش کروں گا کہ ان کی کمی جو ہے وہ پوری نہ ہو. تو فرینڈز آف میمن کو اگر آپ اس کا اسٹارٹ دیکھیں تو اس کے لیے آپ کو 1990 میں جانا پڑے گا. 1990 میں کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن, کچھی میمن سوسائٹی یونٹ کے کچھ نوجوانوں نے راشن کی تقسیم کا پروگرام کیا, راشن کی تقسیم کا بیڑا اٹھایا اور کوشش کی کہ برادری کے مستحقین میں خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں راشن کی تقسیم شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب کچھی میمن برادری کے پلیٹ فارم سے راشن کی تقسیم کا پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا. ایون مرکزی جماعت کے تحت بھی یہ پروگرام نہیں ہوتا تھا. تو اس زمانے میں وہاں کچھی میمن سوسائٹی کے نوجوانوں نے یہ پروگرام شروع کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابتدا میں صرف 25,000 روپے سے یہ پروگرام شروع ہوا, اور مختلف علاقوں میں پھر آہستہ آہستہ یہ پروگرام چلتا گیا. تو یوں کچھی میمن سوسائٹی یونٹ کے نوجوانوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد کچھی میمن سوسائٹی میں ہی ایک خواتین خدمت کمیٹی تھی, کچھی میمن خواتین خدمت کمیٹی, جو کچھی میمن برادری میں بچیوں کی شادی, یتیم بچیوں کی شادی میں جہیز فراہم کرتی تھیں. الحمدللہ ان کے ساتھ کچھی میمن سوسائٹی یونٹ کے نوجوانوں کا تعاون ساتھ رہا. انہوں نے ان کو ورکنگ کے لیے بلایا, اور ہم اور کچھی میمن خواتین کمیٹی خدمت کمیٹی نے مل کر ان کو جہیز دینا شروع کیا. ہم اس میں صرف اور صرف ورکنگ پارٹنر تھے. میں کلیئر کر دوں کہ اس زمانے میں ظاہر اتنا فنڈ نہیں ہوتا تھا, تو ہم, اور جب ہم نوجوان تھے تو ہم صرف اور صرف ورکنگ پارٹنر تھے. ان کی مدد کرتے تھے اس طرح کہ ان کی جو بھی کیس آتے تھے ان کی تحقیقات کرنے میں, ان کی تصدیق کرنے میں, کیونکہ فیڈریشن سے تعلق ہوتا تھا تو ہم ان کی تصدیق کرتے تھے, اور پھر اس کو پروگرام چلتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ کچھی میمن خواتین خدمت کمیٹی ختم ہو گئی. کچھی میمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو آئینی مدت ہے 35 سال کی ایج, وہ ختم ہو گئی. تو ہم سب جو ہے, جو وہ نوجوان تھے, وہ اس ادارے سے بھی باہر آ گئے. لیکن یہ جو کام ہے, اس کام کو جاری رکھنے کا بیڑا اٹھایا. اور جو ہے میرے مرحوم دوست جن کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں, اور ان کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ فرینڈز آف میمن ہو یا ہمارا گروپ ہو کبھی مکمل نہیں ہوگا, وہ تنویر سلیم واکانی ہے. تنویر سلیم واکانی کے ساتھ مل کے ہم نے کچھی میمن سوسائٹی فرینڈز گروپ رکھا. کچھی میمن سوسائٹی فرینڈز گروپ کا قیام عمل میں آیا, جس میں کیونکہ کچھی میمن سوسائٹی کے نوجوان جو اس وقت راشن کی تقسیم میں شامل تھے, انہوں نے ہی یہ پروگرام کو شروع کیا اور اسی کو لے کے چلے. اضافہ اس میں یہ کر دیا کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جہیز کا, جو خواتین خدمت کمیٹی کر رہی تھی, تو ہم نے وہ جہیز کا کام بھی شروع کر دیا. ابتدا میں ہم صرف اور صرف مہینے میں, جب ہم نے اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ایک مہینے میں صرف ایک جہیز دیں گے, کیونکہ فنڈ ہمارے پاس مختصر تھا, تو ایک مہینے میں ایک جہیز, اور وہ بھی 25,000 روپے کا سامان. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم کیش کبھی نہ دیں, سامان دیں. تو 25,000 روپے کا سامان ہم نے اس زمانے سے شروع کیا, اور یوں کچھی میمن سوسائٹی فرینڈز گروپ کا قیام عمل میں آیا. اور اس طرح یہ سلسلہ صرف اور صرف یوں سمجھ لیں کہ راشن اور اس کے ساتھ ساتھ جہیز کی حد تک چل رہا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ سلسلہ آگے چلتا گیا. تو ہمارے ایک دوست ہیں فدا حسین پٹیل صاحب, ہیں کچھی میمن, لیکن انٹیریئر سندھ سے ان کا تعلق ہے. اور انٹیریئر سندھ میں ان کی, کیونکہ ان کی اپنی رہائش بھی وہیں تھی, تو ان کو انٹیریئر سندھ کے مسائل اور لوگوں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھے. یہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ کرتے تھے, مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ وہاں پہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ لوگ کبھی ہمارے ساتھ بھی چلیں اور سندھ میں دیکھیں, وہاں پہ جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی غربت ہے اور کتنی ضرورت ہے. جوش جذبہ اور کام تو کر ہی رہے تھے, تو ہمارا گروپ ان کے ساتھ چلا گیا. ہم نے ادھر وہاں پہ میڈیکل دیکھا, میڈیکل کیمپ دیکھے, تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پہ غربت, ضرورت حد سے زیادہ ہے. جو کام, جو چیز یہاں پہ ہم کر رہے ہیں, اس سے زیادہ مستحق وہاں پہ موجود ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اپنے فنڈ کا حصہ وہاں کے غریبوں کے لیے بھی رکھا جائے, کیونکہ
غربت جو ہے وہ برادری، جماعت، خاندان دیکھ کے نہیں آتی. مجبوری جو ہے وہ کسی خاندان کی محتاج نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے. تو یہی سوچ کر ہم نے وہاں پہ کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا. جب وہاں پہ کام کرنے گئے تو اندازہ یہ کہ وہاں پہ صرف غربت نہیں، وہاں پہ دوسری بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے اہم ضرورت جو ہم نے وہاں پہ محسوس کی کہ وہاں پہ لوگ ہیں تو مسلمان، لیکن ان کو یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے بھی واقفیت نہیں ہے. ہمیں کافی افسوس ہوا اور پھر ہم نے بیڑا اٹھایا کہ وہاں پہ لوگوں کو صرف اور صرف میڈیکل کیمپ، راشن کی فراہمی نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیمات بھی دی جائے. الحمدللہ مسجدوں کی تعمیر شروع کی اور مسجدیں ہم نے تعمیر کرنا شروع کی. یہ اب تک یہ سارا کام کچھی میمن سوسائٹی فرینڈز گروپ کے نام سے ہی ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے ادارہ رجسٹرڈ نہیں تھا، بینک اکاؤنٹ نہیں تھا. تو اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا، کچھ ہمارے دوست ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پیسے پرسنل اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں، کوئی حساب کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بات کچھ حد تک دماغ کو بھی لگی کہ صحیح ہے، کافی حد تک ہمیں اس کو کچھ سسٹم کو بنانا چاہیے. تو ہم نے کوشش کی اور اپنے ادارے کو رجسٹرڈ کروایا. 2019 میں الحمدللہ ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہو گیا فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے. اور اب ہم جو ہے فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے بینر تلے کام کرنا ہم نے شروع کر دیا. فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی جب ہم نے اپنا ادارہ بنا لیا تو ہم نے اس کا پھر اکاؤنٹ کھولا. میں انتہائی مشکور ہوں میرے دوست محمد رضا پوناوالا کا کہ اکاؤنٹ کھولنے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں اس میں اکاؤنٹ کھولنا کتنا مشکل کام ہے. تو رضا نے بہت ہماری سپورٹ کی اور پہلا اکاؤنٹ ہمارا میزان بینک میں رضا کے تعاون سے کھل گیا. فرینڈز آف میمن کا یہ پہلا اکاؤنٹ کھلا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ تو زکوٰۃ کے پیسے اور خالص پیسے ایک ہی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا، اس کی تحقیق کیسے ہوگی، کس طرح خرچ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس اکاؤنٹ سارے تھے، ہم الگ الگ رکھتے بھی تھے، لیکن لوگوں کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ہم نے ایک اور اکاؤنٹ کھولا البرکہ میں خالص رقم کے لیے. تو ایک ہمارا اکاؤنٹ ہم نے البرکہ بینک میں کھولا جو کہ خالص اکاؤنٹ کا ہے، ایک ہم نے میزان بینک میں جو کہ زکوٰۃ کا ہے. 2 اکاؤنٹ کھولے اور 2 اکاؤنٹ پراپر آپریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ رجسٹرڈ ہیں، باقاعدہ آڈٹ اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ 2019 سے سلسلہ چل رہا ہے. 2019 سے اب تک جو ہے ہم نے تقریباً 10 مسجدیں انٹیریئر سندھ کے مختلف شہروں میں ہم نے قائم کی. ان 10 مسجدوں میں 500 سے زائد بچے جو ہے وہ مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ ان کے سارے خرچے وہ ہم اٹھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرنا ہو وہ ہم کر رہے ہیں. اور وہاں پہ 2 عدد اسکول بھی ہم نے قائم کیے فرینڈز آف میمن ویلفیئر کے تحت. 2 اسکول ہیں جو وہاں پہ چل رہے ہیں جس میں 100 سے زائد بچے ہیں جن کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیفارم، کتابیں، سب کچھ مفت دیا جاتا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم انٹیریئر سندھ میں کر رہے ہیں. انٹیریئر سندھ کے ساتھ ساتھ برادری میں رمضان المبارک میں راشن ہو، میڈیکل کیمپ ہو، آپ کا کاروبار میں لون ہو، یہ ساری کام جو ہے ہمارے چل رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کو مختصراً اپنے گروپ کی پچھلے سال کی کارکردگی جو ہے وہ میں آپ کو پیش کروں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے گروپ نے کیا کیا کام کیا.
یہ مختصر ہماری کارکردگی تھی، آپ کو پرچے بھی مل گئے ہوں گے. دوسرا ہمارا پروجیکٹ تھا جہیز فنڈ. جہیز فنڈ جو ہے وہ ہم نے 25,000 سے، جیسے میں نے بتایا کہ شروع کیا تھا پچھلے، اور ایک مہینے میں ایک جہیز ہم دیتے تھے. اس پچھلے سال ہم نے 103 لوگوں کو، 103 فیملیز کو جہیز دیا ہے. میڈیکل میں دیکھا جائے تو گزشتہ سال ہم تقریباً 9 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کر چکے. اب میں آپ کو چاہوں گا کہ جب سے فرینڈز آف میمن بنا 1919 سے، جب سے فرینڈ آف میمن بنا ہے، 4 سالہ کارکردگی ہم نے کچھ گراف میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان 4 سالوں میں ہماری پروگرس کیا رہی ہے. اچھا، آپ نے یہ گراف دیکھا ہوگا اور یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ تقریباً تمام ڈپارٹمنٹ میں ہماری جو کارکردگی وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. ایک شعبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماؤنٹ کم خرچ ہوئی ہے پچھلے سے. تو اس کے لیے صرف ایک بات کہوں گا، گھبرانا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے کیمپ نہیں ہو رہے تھے. اس دفعہ کووڈ کا جو کہ اب ختم ہو چکا، تو کووڈ کی بعد ہم جو ہے 23 مارچ کو اس سال جو ہے ہم کیٹرک کا کیمپ کرنے جا رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں ڈاکٹر ایوب میمن کی ٹیم کے ساتھ، اور الحمدللہ اس میں 150 سے زائد پیشنٹ کا وہ ہوگا. تو یہ فگر جو ہے وہ، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو آپ کو فگر دیے ہیں یہ 1 شعبان تک کے ہیں، تو اب جو ظاہر جو خرچہ ہوگا اس کے بعد آئے گا، تو اس سال اس میں بھی اضافہ ہی ہے. ٹھیک، یہ دیکھ لیں آپ. تو اب جو ہے یہ 9 لاکھ پہ ہم نے کیا ہے، اور یہ جو اب جو ہمارا کیمپ ہو رہا ہے یہ تقریباً 9.5 سے 10 لاکھ روپے کا اس میں خرچہ ہے. اس لیے کہ ایک کیٹریک کیمپ میں جو ہے کیٹریک میں آپریشن میں 6,000 روپے کا خرچہ آتا ہے. تقریباً جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ 150 سے 200 کے درمیان ہے، تو اس لیے ہم تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے اس کا ہم نے اسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اضافہ ہی ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی. کچھ چیزیں جو آپ نے اگر پرچہ بھی دیکھا ہو راشن کہ 2019-20 کے بعد دنیا پوری تبدیل ہو گئی کووڈ کی وجہ سے. ہم اس سے پہلے تک تو ہیلتھ میں تھے، راشن دے رہے تھے، جہیز دے رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب سے کووڈ آیا تو وہ جو کہا جاتا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، وہ جملہ حقیقی معنوں میں حقیقی روپ اختیار کر گیا. مہنگائی بلکہ اس 2 سالوں میں 3 سالوں میں صرف کمر نہیں توڑی بلکہ پوری کی پوری فیملی توڑ دی انہوں نے. تو بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آئے جو راشن، جہیز ان کے علاوہ بھی تھے کہ بھائی ہمیں راشن ٹھیک ہے آپ سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، لیکن ہماری ضرورت اب بڑھ چکی ہیں، اب چینج ہو گئی. تو اس 2 سال کے عرصے میں ہمیں کچھ نئے ایونیو بھی اسٹارٹ کرنے پڑے، جس میں پہلا جو تھا وہ تھا اسکول کی فیس اسکالرشپ. حالانکہ اسکالرشپ ہمارے برادری کے دوسرے ادارے دیتے ہیں اور وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی ظاہر کیس آ رہے تھے تو ہم نے پھر اسکالرشپ بھی دینا شروع کی، اور اسکالرشپ میں بھی ہم نے اس سال تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ کی رقم خرچ کی ہے. ایک اور جو تھا وہ تھا مکانوں کا. مکان ہمارے گروپ کی اتنی حیثیت، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم مکان تقسیم کریں. خدمت کمیٹی کرتی، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو کہ وہ اتنا اچھا اور اتنا عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن خدمت کمیٹی ہو یا مرکزی جماعت ہو یا کوئی اور بھی ادارہ ہو، آج کل کی جو مہنگائی میں مکان کی ایک قیمت جو ہے وہ 35-30 لاکھ 40 لاکھ آ رہی ہے. اور جب ضرورت مندوں کی آپ لسٹ دیکھیں، میری پچھلے دنوں اکرم بھائی سے جب بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس 250 سے 300 لسٹ موجود ہے لوگوں کی جو مکان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اب اگر خدمت کمیٹی بھی دیتی ہے تو 30 40 50 اس سے زیادہ کی وہ دے نہیں پاتی اتنے زیادہ. تو کیسز اتنے سارے ہیں کہ ان کو کیا کریں، لوگ مجبور ہیں. تو ہمارے پاس بھی لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، ہمارے پاس بھی لوگ آئے کہ جب تک ہمیں مکان نہیں ملتا ہمیں کچھ ہماری دادرسی کی جائے. اب یہ کیونکہ 35 لاکھ ایک ساتھ میرا گروپ اتنا نہیں کر سکتا، چھوٹا ہے ابھی، تو ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کو تحقیق کی جائے، دیکھا جائے، اور ان کی اگر کچھ وقتی مدد ہو تو وہ کر لیں.
وہ مکتی مدد کے لیے کیا کیا ہم نے کہ ہم نے کرائے کی مد میں لوگوں کو کرائے کی مد میں کہ چلیں 1 سال کا 6 مہینے کا کرایہ دیں تاکہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ ان کا گزر جائے. تو اس سال الحمدللہ 21 لاکھ روپے سے زائد ہم اس مد میں خرچ کر چکے ہیں. تو یہ 2 نئے ایونیو جو ہے ہمارے پاس آئے اور ہمیں کیا یہ صرف اور صرف کووڈ کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایکسٹرا برڈن آیا ہے اور جو ہے لوگوں کی پریشانی جو اضافہ ہوا لوگوں کا اور لوگوں نے ادھر ادھر نظریں دورانی شروع کی کہ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے اپنے کووڈ سے تنگ آ کے اپنے کاروباری مسائل سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیا کہ فیس نہیں ہے, گھر نہیں ہو رہا تو کرایہ کیسے دیں, لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, تو اس لیے لوگ پریشانی میں زیادہ ہے. تو ہم نے پھر ان کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے کرائے کا سسٹم شروع کیا. سال کا کرایہ 6 مہینے سال جیسا کیس اس کی اسٹڈی کر کے ہم نے وہ دینا شروع کیا, جو اس سال آپ کو یہ فنڈ میں ہمارے نظر آ رہا ہوگا. ایک اور چیز جو ہم نے شروع کی اور میرے خیال سے وہ جو ہے کووڈ کی وجہ سے ہی ہمیں وہ بھی خیال آیا کرنا چاہیے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بالکل ٹوٹ گئے, جو مانگنے پہ آ گئے کہ آپ دیں گے تو وہ کھائیں گے ورنہ ان کا گزارا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ تھے جو پریشانی میں آ گئے کہ اب کچھ ان کو سپورٹ مل جائے تھوڑی سی تو وہ اپنا جو کاروبار ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو اور وہ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے, زکوٰۃ کے مستحق بھی نہیں ہیں, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں تھوڑا بہت فنڈ مل جائے, آسان قسطوں پہ مل جائے, تاکہ ہم جو ہے ایٹ لیسٹ اپنے کاروبار کو کنٹینیو کر سکیں. خالص فنڈ سے رقم جمع کرنا میرے خیال سے سوائے اکرم صاحب کے علاوہ سب کے لیے بہت مشکل کام ہے. یہی ایک بندہ ہے جو پتہ نہیں کہاں سے فنڈ وصول کر سکتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. تو خالص فنڈ سے پیسے وصول کرنے تھے, جمع کرنے تھے. ابتدا میں ہم نے یہ فنڈ رکھا 15 لاکھ روپے کا. 15 لاکھ روپے کا فنڈ رکھا ہم نے اور لوگوں کو لون دینا شروع کیا. کیس اور زیادہ ہو گئے, ہم نے اس سال اس کو 35 لاکھ روپے کر دیا. پچھلے سال 35 لاکھ روپے کر دیا, 35 لاکھ روپے دیے. اچھا, ہم نے, میں شکر گزار ہوں اپنے ڈونرز کا بھی کہ ہم نے وہ 35 لاکھ روپے ان سے لیے ہیں, ان کو واپس نہیں کریں گے, یہ بتا دوں میں. ہم اسی فنڈ کو رول آن کریں گے. رول آن کر رہے ہیں تو 35 لاکھ روپے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے بن گئے. وہی پیسے واپس ہوتے ہوئے ہم نے اسی کو دینا شروع کیا ہے. تو 50 لاکھ روپے تک کے لون ہم دے چکے ہیں. ہم 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک لون دیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ 10-20 مہینے میں وہ جو ہے قسط کے ذریعے پورا کر دیں. ربا فری ہے, کسی قسم کا سود نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی سروس چارجز نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں صرف اور صرف ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ بھائی کام کیجئے, اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیے, تاکہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے. تو اس وقت ہم 50 لاکھ سے زائد جو ہے وہ لون کی مد میں دے چکے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا کہتے ہیں نا کہ وہ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, تو کچھ مستقبل کے پروجیکٹ بتاؤں تاکہ آپ لوگوں سے مدد مانگنے میں آسانی ہو کہ مستقبل میرا پلان کیا ہے, ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مستقبل میں ایک, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے ریگولر پروجیکٹ جو چل رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو 23 مارچ کو ہمارا میڈیکل کیمپ ہے. 150 سے زائد کیٹریکٹ کا آپریشن کا ہے جو کہ میر پور بٹھروں میں منعقد ہوگا 23 مارچ کو, وہ ہے. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے میں آپ کو پتہ ہے راشن جو ہمارا ہے, راشن کا پروگرام ہوگا اور جو ہے وہ آپ لوگ الحمدللہ اچھی طرح واقف ہیں. 1000 پیکٹ کا اندازہ ہے. اس وقت جو میں نے ریٹ لیے ہیں وہ 5000 روپے کا ایک پیکٹ ہمیں پڑ رہا ہے, جو کہ ایک فیملی کے لیے, مختصر فیملی اگر 6-7 لوگوں کی ہو تو اس کے لیے ایک مہینے کا 5000 میں ہم راشن اس کو دیں گے. تو 50 لاکھ روپے میں نے اس مد میں رکھے ہیں جو ہمیں اس کی ضرورت ہے اس سال, جو ہمیں راشن میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ لوگوں سے ہر دفعہ کی طرح امید ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا, رہتا ہے. پھر اسی مہینے ظاہر رمضان کے ساتھ عید الفطر ہے, تو اس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بچوں کو نئے کپڑے جو ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں, اور جن جگہوں پہ ہم نے مسجدیں بنائی ہیں, اسکول بنائے, تو وہاں پہ ظاہر بچوں کو غربت ہے, ان کو بھی کپڑے تقسیم کرنے. تقریباً 600 جینٹس, 600 لیڈیز اور 2000 بچوں میں ہمیں یہ کپڑے تقسیم کرنے ہیں. اس کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے. میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ 600 جینٹس کے کپڑے میرے پاس آلریڈی وصول ہو چکے ہیں.
یہ 3 پروگرام تو وہ ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ اسی مہینے میں ہیں. ایک یہ پروگرام جو یہ وہ ہے جو عید کے بعد شروع ہوگا. یہ میرا آئیڈیا ہے, سوچ ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کی منظوری بھی چاہیے کہ کیسا ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ڈریس بینک. آپ سب کو پتا ہے کہ شادی بیاہ میں ہمارے یہاں ہر کوئی اپنی حیثیت سے دولہا دلہن کے کپڑے بناتا ہے, عروسی لباس بناتا ہے, اور جو کچھ جگہوں پہ لاکھوں میں بنتے ہیں, نہیں تو ہزاروں میں تو لازمی بنتے ہیں. ہزاروں میں بنے یا لاکھوں میں بنے, پہنے ایک دفعہ جائیں گے یا 2 مرتبہ جائیں گے, اس کے بعد وہ آپ کی الماری کی زینت بن جائیں گے. تو میری یہ خواہش ہے, ہماری ٹیم نے سوچا ہے کہ اگر وہ کپڑے ہمیں مل جائیں, مخیر رضاعت ہمیں دیں, تو وہ غریب لوگ جو یہ ہزاروں کا سوٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, ہم انہیں آلٹریشن کروا کے, صاف کروا کے ان کو دیں تاکہ ان کا یہ خرچہ بچ جائے. تو اس لیے ڈریس بینک کا قیام ہم نے تجویز کیا ہے, تو اس میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے. اس کے بعد جو ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے لیپ ٹاپ اسکیم. کاروبار میں ہم نے 50 لاکھ روپے دیے ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک ڈونر سے میری بات ہوئی ہے کہ خالص اماؤنٹ سے لیپ ٹاپ ہم نے بچوں کو میں تقسیم کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے. کوئی بچہ جو انٹر کر لے یا انٹر میں ہو تو اس کے بعد اس کے پاس لیپ ٹاپ ہونا لازمی ہوتا ہے, اور لیپ ٹاپ سے اگر وہ اپنی آئی ٹی میں کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی کورس کرتا ہے, تو بہت اچھا پیسے کما بھی سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے لیپ ٹاپ آسان اقساط میں دینے کے, یہ خالص فنڈس ہوگا, یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے, پورے برادری کے لیے ہے, اور صرف کچھوین برادری کے لیے یہ کچھوین برادری کے لیے ہوگا. اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور آپ لوگوں سے اس میں تعاون چاہیں گے. یہ تو تھی مستقبل کے. ایک میری سوچ ہے جو اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی, وہ جب بھی میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے کی سوچ ہے, پتہ نہیں اس پہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے میرے بعد آنے والے کوئی کر لیں. ایک اولڈ ایج ہاؤس میں بنانا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ اولڈ ایج ہاؤس ہو. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی برادری میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے, کافی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے, کیونکہ الحمدللہ ہماری برادری ابھی بھی فیملی سسٹم میں رہتی ہے اور فیملی کے ساتھ بزرگ رہتے ہیں, اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو باہر ملکوں میں یا دوسری جگہوں پر ہے. الحمدللہ اللہ اس فیملی سسٹم کو قائم رکھے. لیکن بہت سارے کیسز میرے پاس ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ ان کا ارننگ ہینڈ ہی نہیں ہے. کوئی بزرگ ہیں, میاں بیوی ہیں, بچیاں تھیں, ان کی شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر پر ہیں, وہ میاں بیوی کہاں سے کمائیں, کہاں سے کھائیں, کیا کریں, یا اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کریں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا, میں نام نہیں لوں گا, صرف آپ کو کیس بتا دوں کہ ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ میرے نانا جو ہے وہ بیمار ہیں, بیڈ پر ہیں, ڈائلیسس ہوتی ہے, ان کے پاس صرف میری نانی ہیں, گھر پہ کوئی نہیں ہے. اب آپ مجھے دوائیاں تو جماعت دے رہی ہے, لیکن ان کی خدمت ظاہر اب نانی نہیں کر سکتی, وہ اتنی خود بھی بری ہیں, وہ کیسے کریں گی. تو مجھے ان کی خدمت کے لیے ایک بندہ گھر پہ رکھنا ہے. آج کل ہم ہوم کیئر جو رکھتے ہیں تو 1500-1600 روپے پر ڈے کے حساب سے چارج کرتا ہے. یہ پیسے اس کو کون دے گا؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عمر کتنی ہے, کتنے عرصے کے لیے دینا ہے, یہ بھی نہیں پتہ. تو ایسے جب کیسز آتے ہیں نا تو انسان ہل جاتا ہے. ہر اچھا سے اچھا آدمی ہل جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ وقت ہمارے پہ بھی نہ آئے. تو ایسے فنڈ, یہ وہ فنڈ ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ کہاں خرچ کرنے, کہاں کرنا ہے, لیکن یہ ایسے کیس آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ یا ایسا ادارہ میں بنا دوں. کب بنے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ سوچ میں میری شامل ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ اس قسم کے لوگ جن کا کوئی ارننگ اینڈ نہیں ہے, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جن کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ ان کو وہاں پہ اچھا ماحول دیں اور اچھے طریقے سے رکھیں. یہ میری سوچ ہے, دیکھیں اللہ کب پوری کرتا ہے. اپیل آپ لوگوں سے کیا کروں, آپ لوگ جانتے ہیں سب اچھی طرح, سارے خیالات, سب چیز. مستقبل بھی آپ کو بتا دیا, ماضی بھی بتا دیا. اب صرف ایک بات آتی ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آتی ہوگی یقیناً, کہ صرف اور صرف فرینڈز و مہمان کو کیوں دیں زکوٰۃ. فرینڈز و مہمان ہی کیوں؟ اس شہر میں, اس ملک میں اور اس برادری میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا کر رہے ہوں, ہم سے اچھا کر رہے ہوں.
تو فرینڈز اور ممبر کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ فرینڈز اور ممبر کو زکوٰۃ آپ کیوں دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرینڈز اور ممبر کا جو ہمارا کام کرنے کا اسٹائل ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. سب سے پہلی بات رازداری. آپ مجھے ڈونیشن دیں گے، آپ کا نام راز میں رہے گا. آپ کوئی کیس دیں گے، آپ کا نام راز میں رہے گا. تو رازداری، کیونکہ ایک غریب آدمی بعض اوقات اس بات سے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اپلیکیشن دوں گا، 17 لوگ کمیٹی میں بیٹھیں گے، وہ پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور پھر کسی کی رشتہ داری نکلے گی تو میں نہ جاؤں تو اچھا ہے. بہت سے لوگ ہچکچاتے ہیں. ہم نے سب کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہمارے 12-11 لوگ ہیں جو ابھی تعارف کروائیں گے آپ کا، لیکن ہر ایک 2-2 3-3 رکنوں کی کمیٹی بنا لیے. جو بھی کام آتا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کے حساب سے اس کو ہم وہ کیس دے دیتے ہیں. وہ تحقیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، پھر دیتا ہے. تو پہلی بات ہے رازداری. دوسری بات ہے تحقیق. تحقیق کا عنصر ہمارے ادارے میں بہت زیادہ ہے. کبھی کبھی میرے گروپ والے مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سفارش وہ نہیں چلتی. یہاں پہ لوگ آئیں، جینون کیس ہو. ہمارے مختلف علاقوں میں خاموش نمائندے موجود ہیں جن کو آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے کون ہمارا نمائندہ ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تحقیق کرواتے ہیں کہ بھائی آپ تحقیق کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کی مدد کر دیں. تو دوسری بات ہو گئی تحقیق. تیسری بات رزلٹ کوئک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو آسرا دیں گے، ہم جو بھی ضرورت مند ہے اس کو آسرا نہیں دیتے. اگر میرے پاس فنڈ ہے، آپ کا کیس جینون ہے تو کیس اوکے ہو جائے گا. ہم میٹنگ بعد میں کرتے ہیں اپنی. پہلے ہماری ٹیم جو ہے جب تحقیقات کر لیتی ہے تو اس کو بتا دیتی ہے ٹھیک ہے یہ اوکے ہو جائے گا. میٹنگ میں فارمل اپروول لینی ہے، میٹنگ فارمل اپروول ہے وہ ہو جائے گی، لیکن پہلے تحقیق اور تصدیق کے بعد وہ اپنے اس شخص کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا کیس جینون ہے، ہم نے تصدیق کر دی، ہم آپ کو سامان یا آپ کا کیس اپروو کر دیا. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے کوئک. اس لیے کہ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمیں 6 مہینے سے آسرا دے رہے ہیں، 8 مہینے سے آسرا دے رہے ہیں، نہیں کرنا تو بتا دیں یا بتا دیں. اس لیے وہ لوگ جو بھی شخص آتا ہے نا وہ چاہتا ہی ہے کہ میرا کام جلدی ہو جائے. اور ہر ادارے کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے، ظاہر ان کا اپنے سسٹمز ہیں، اپنے سسٹم کے تحت کام کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر دینا ہے تو فوراً دے دیں. نہیں ہے کیس آپ کو مطمئن نہیں کیا، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ تصدیق میں نہیں ہیں، تو آپ اس کو منع کر دیں فوراً کہ بھائی ہم نہیں کریں گے. ایک اور چیز جو تھوڑی سی ہمیں دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم ہمیں صرف پیسے دیں اور سو جائیں. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ عملی کام میں آئیں. یہ جو ابھی آپ نے فگرز دیکھی، جو ڈونیشنز کی فگر دیکھی ہیں، ساری وہ ہیں جو کیش آئی تھی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ایسی ہے جو ہمیں لوگ سامان کی شکل میں دیتے ہیں. اب جیسے کپڑے ہیں 600 سوٹ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے ڈونیٹ کر دیے ہیں، تو وہ فگرز میں نہیں آئیں گے. تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ عملی طور پہ بھی ہمارے کام میں ہیں، عملی طور میں ہمارے گروپ میں شامل ہو. آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو فنڈ دوں گا، آپ صرف اور صرف میڈیکل میں خرچ کریں گے، فبیام میڈیکل میں خرچ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اگر فنڈ دوں گا آپ اس کو صرف اور صرف ایجوکیشن میں خرچ کریں گے، ہم صرف ایجوکیشن میں خرچ کریں گے. آپ اگر ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کو کیس دوں، میں خود دینا چاہوں گا اس کو، آپ مجھے اس کی اپلیکیشن بھیجیں، میں خود چیک کروں گا، خود دوں گا، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپ ہمیں بتا دیں. ہم صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کو جو اپلیکیشن آپ کو بھیجیں وہ آپ اپنے تک ہی رکھیں تاکہ اس کی پرداداری رہے. جو کیس آیا ہے، جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے، وہ بندہ ہے، وہ اپنے اس کی سفید پوشی کا برہم بھی رہے. آپ خاموشی سے تصدیق کریں. آپ کہیں گے اس کو اتنے پیسے دینے، ہم اتنے پیسے دے دیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ بندہ ضرورت مند نہیں ہے، چھوڑ دو، ہم اس کی آپ کی بات پر لبیک کہیں گے. ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. آپ جو کرنا چاہیں، جو جس طرح چاہیں ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، پروگرام کے توسط سے میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں. انٹیریئر سندھ خود چل کے دیکھیں، خود چلیں، خود دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ کو کھلی جاتے جس وقت جس دن آپ کہیں گے میری ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی، چلے گی. اور اب ہم نے جو مسجدیں بنا لی ہیں، ہماری اب ویب سائٹ بھی آ گئی ہے، آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتایا جائے گا. تو مسجدوں کے ساتھ ہم نے گوگل میپ بھی دے دیا ہے. ہم نہ ہو، آپ خود جانا چاہتے ہیں خود چلے جائیں.
میری ٹیم وہاں پہ موجود ہو نہ ہو، آپ کو جگہ ملے گی، آپ وہاں پہ جا کے جو تحقیقات کرنی، جو تصدیق کرنی ہے آپ کر لیں. اتنی ٹرانسپیرنسی ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ہر اتوار کو کچھی ویمن سوسائٹی میں عثمان کٹنگ کا جو دفتر ہے وہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس وہاں پہ کیسز آتے ہیں، جماعتیں، مختلف جماعتوں کے لوگ بھی بیچتے ہیں، لوگ بھی ڈائریکٹ آتے ہیں چہرے پہچان کے. آپ انٹیریئر سے نہیں چل سکتے، آپ ہماری میٹنگ میں نہیں آ سکتے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اتوار کو آ جائیں. اتوار کو ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کے ہم 4 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کیس ہوگا، آپ سامنے کیس دیکھیں، آپ مطمئن ہوں، آپ پیسے دیں. اور ابھی امام صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ہے فنڈ جمع نہیں کرتے، ہم خرچ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہی ہے، ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ جیسے رمضان میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ ختم ہو چکے ہوں گے. ہم پورے سال اگر ہم 1.5 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس میں میرے پاس 1.5 کروڑ روپے رمضان میں جمع نہیں ہوتے. رمضان میں مشکل سے 25-50 لاکھ روپے جو راشن کے ہیں وہی جمع ہوتے ہیں. باقی طریقہ یہ ہے ہمارے پاس کہ جب کیس آتے ہیں تو میں اپنے ڈونرز کو کانٹیکٹ کرتا ہوں، ڈونر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ کیس آیا ہے، یہ ہم نے تصدیق کی ہے، یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس میں میری مدد کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. کیونکہ آپ دیں گے تو میں آگے دوں گا، آپ نہیں دیں گے تو میں رک جاؤں گا. میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ کو خراب کرنا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ ہے آپ کی امانت، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور میرا اس کے اوپر فرض آ جاتا ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے خرچ کروں. آپ نے اگر مجھے زکوٰۃ دے دی، آپ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ سر میں نے، اللہ تعالیٰ میں نے تو اس کو زکوٰۃ دی تھی، اس نے مجھے اتنے بھاشن دیے تھے، اس سے میرا دل اس پہ مطمئن ہو گیا، میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی. اس نے خرچ نہیں کیا تو آپ جانیں، یہ جانیں. تو اس میں ہم بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں لیتے، ہم آپ سے اسی وقت پیسے مانگتے ہیں جب ضرورت ہو. ایسا بھی ہوا ہے کہ ضرورت مجھے اگر 5 لاکھ روپے کی تھی اور 5 لاکھ سے زیادہ جمع ہو رہے ہیں تو میں روک دیتا ہوں کہ نہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے، جس وقت ضرورت ہوگی آپ اس وقت دے دیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں آپ پیسے دیتے جائیں، میرا اکاؤنٹ فل ہو اور میں خرچ کروں، ایسا نہیں ہے. اکاؤنٹ اکثر و بیشتر ہم بہت ہی منیمل اماؤنٹ پہ رکھتے ہیں، نامنل اماؤنٹ پہ رکھتے ہیں، یا زیادہ تر خالی رکھتے ہیں کہ جیسے پیسے آئیں خرچ ہو جائیں. رکھنے کی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، میرے ادارے کا نہیں ہے، عوام کا، لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں پہ خرچ ہونا ہے. مجھے رکھ کے اس پہ کوئی غلط نہیں بنانا. اس لیے جتنا پیسہ میرے پر رکھا ہوگا، میرے پاس رکھا ہوگا، میری ذمہ داری زیادہ ہوگی، ادارے کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات میں ہمیں شامل حال رہیں. ٹھیک ہے. آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کر دوں کہ آپ لوگ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. میرے ڈونرز کا، میرے سینئرز کا، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم جو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آج بہت عرصے بعد موقع ملا ہے، وہ یہ کہ میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ وہ میرے مخالفین ہی تھے جب ہم سوسائٹی گروپ میں سوسائٹی یونٹ میں کام کرتے تھے یا سوسائٹی گروپ میں کام کرتے تھے، جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے، اور اس اعتراض کی وجہ سے ہمیں سوچنے کا موقع ملا. اگر اس وقت وہ تالیاں بجا رہے ہوتے میرے ساتھ، ہمارے کام کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم اتنا نہ ہوتے. یہ مخالفین تھے جنہوں نے میری مخالفت کی، جنہوں نے ہمارے گروپ کی مخالفت کی، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا، ہم نے 2 طریقے تھے، یا تو ہم ان کو جواب دیتے، بحث در بحث کرتے، یا ہم نے کام کر کے بتا دیتے. جو چیزیں ان کی ہمیں لگی کہ واقعی یہ صحیح ہے، ہم نے اس کو اپنایا، اس کو صحیح کیا. آج الحمدللہ آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.